اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت بھی دعوت میں اور نجات بھی دعوت میں اور ہدایت بھی دعوت میں اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں. تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا اور ان محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا، اس راستے پر اللہ پاک نے ان محنتوں کو اٹھایا اور ان قربانیوں کو چلایا. اب عام طور سے اس راستے کی برکتوں کا بالعموم اس کی اجازت نہیں کہ آدمی ان کو کہتا رہے، لیکن کبھی کبھی ترغیباً کوئی بات آ جاتی ہے. ابھی ایک علاقے کی کارگزاری باہر کے ملک کے اندر سامنے آئی اور وہاں پر تذکرے چلنے لگے. انہوں نے کہا مالی کے علاقے کے اندر افریقہ کے علاقے میں ہماری 4 مہینے کی جماعت گئی تھی اور وہ جماعت پیدل بنائی گئی اور چلتے چلتے راستے کے اندر گھاٹی آ گئی. اب وہ گھاٹی کے اوپر ہم چڑھنے لگے. اب چڑھتے چڑھتے ہم گھاٹی کی بلندی میں پہنچ گئے. اب ہم 4000 فیٹ اونچے ہو گئے اور نیچے کھائی نظر آنے لگی. اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا پیر پھسلا اور وہ ایک دم نیچے گرا. پوری جماعت کی چیخ نکل گئی اور وہ گرتے ہوئے آدھے راستے تک 1500 فیٹ تک نیچے اترا اور کوئی ڈالا اس کے ہاتھ کو لگ گیا. اس نے اسے پکڑ لیا اور وہ لٹک گیا. اب ساتھی اوپر سے دیکھ کر بے قرار رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ساتھی موت و زیست کی کشمکش میں ہے، ہم نکال بھی نہیں سکتے. جنگل و بیابان کی جگہ ہے، اس تک آواز پہنچانا ہی بڑی مشکل کی چیز ہے. نیچے کھائی نظر آ رہی ہے. اب آگے اس کا کیا بنے گا؟ اسی تڑپنے اور بے چینی کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی. امیر نے اس کو دیکھا، ساتھیوں پہ نظر ڈالی، پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ پھر اس کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ امیر نے طے کر لیا اور یہ کہا کہ بس اب ہمارا حکم ہے، تم ہاتھوں کو چھوڑ دو، شہادت کی نیت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور بتلا دینا کہ دین کی ان محنتوں میں امت کا کیا حال ہے. اب ساتھیوں کی چیخیں نکل گئی. اس نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا، کلمہ بلند آواز سے پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. ساتھی ایک دم چیخ پڑے، یا اللہ ہمارا ساتھی تو شہادت کے مرتبے میں پہنچ گیا. اتنے میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا چیخنا ختم نہیں ہوا اور ہمارے روتے ہوئے آنسو سنبھلنے نہیں پائے. اتنے میں ہم کو ایسے محسوس ہوا ہمارے بازو کوئی کھڑا ہے. پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جانے والا ساتھی ہمارے بازو کھڑا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کے لپٹ گئے اور ہم نے روتے ہوئے ہماری چیخیں نکل گئی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا. کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے امیر کی اطاعت میں شہادت کی نیت سے ہاتھ چھوڑے. پہلے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوا، ایک دم ایسے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اوپر اٹھا رہی ہے. آنکھ کھلی تو میں تمہارے بازو اپنے آپ کو پا رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی قدرت سے دکھا رہے ہیں. اور بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قیامت تک اپنی قدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بتلائیں گے. اللہ بدلے نہیں، ان کی قدرت میں کمی آئی نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھونکا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنے. اس لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو. اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی قدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہے. اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت جو سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی، آج اس کے کلمے کے لالے پڑ گئے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمنے سے رہ گئی. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ ہمیں دین کی محنتوں میں لگائے اور ان صفات کے ساتھ لگائے. اور بقول حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا، اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتسب مت بنو اور دوسروں کی زندگی مت ٹٹولو، اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے. اگر میرا وعدہ صحیح ہے، اگر میرا معاملہ صحیح ہے، اگر میری نگاہ صحیح ہے، اگر میرے خیالات رال نہیں ٹپکاتے، میرے جذبات دنیا کے اوپر نہیں اتراتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے، میری اولاد بھی صحیح ہے، میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے
اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکھلا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا، ہماری اولاد دین کی باقی بنے گی، ہماری عورتیں ایمان کا مذاق اڑائیں گی، اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی، اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی۔ اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنتیں ہیں، اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے، اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے۔